نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ایک بات کا سوال ہے کہ جن لوگوں کو قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ مشرک ہیں، تو کیا وہ اللہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ ایک بات غور کرنے کی ہے، اس دور میں بھی جتنے بھی مذاہب ہیں، دین کو ہم تو دین اسلام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا دین مسلمانوں کا دین ہے جسے اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ سب مذاہب ہیں، وہ دین نہیں ہیں بلکہ وہ مذاہب ہیں۔ اگر ان کو کہیں گے دین تو وہ دین باطل ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نکالے گئے ہیں۔ مذاہب یہ ہیں کہ وہ نکالے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو قرآن مجید نے بتایا ہے، ان کی نشاندہی کی ہے کہ وہ کس طرح کے مشرک تھے، اور ہر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کی بنیاد کیا تھی؟ سب کی ایک ہی بنیاد تھی، کیا تھی؟ وہ یہ تھی لا الہ الا اللہ۔ لا الہ، اس کے دو پارٹ ہیں، لا الہ الا اللہ کے دو پارٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بعد میں ڈسکشن کریں گے۔ تو لا الہ، پہلے لا الہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی بہن نے جو سوال کیا ہے نا، آپ ان کو میرا یہ پیغام آپ دے دیجئے گا، ان کو بتا دیجئے گا۔ باقی یہ کہ ظاہر ہے ہم سب کو ہدایت دینے والی ذات وہ ہمارے مالک کی ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اپنے آپ کو اسی کے سپرد کرتے ہیں، وہی ہمیں بچانے والا ہے۔ ہم اپنے آپ کو خود بچانے پر بھی کوئی قدرت اور اختیار نہیں رکھتے، بس اس سے دعا کرتے ہیں، اس سے گزارش کرتے ہیں، اس سے مناجات کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بچا لے۔ وہ بچائے گا تو ہمارے لیے سارے سبب بنا دے گا اور ہمیں بچا لے گا، لیکن کوشش ہماری دیکھی جائے گی، ہر شخص کی کوشش دیکھی جائے گی۔ تو لا الہ الا اللہ کے جو پارٹ ہیں پہلے اسے سمجھیں۔ اور منکرین جو ہے، کیا وہ لا الہ کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ وہ لا الہ نہیں کہتے تھے بلکہ الا اللہ کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید سے پہلے آپ کو سارے دلائل قرآن مجید سے کوشش کریں گے کہ دیں، ٹھیک ہے، پھر آپ ان کو بتائیے گا، باقی اللہ مالک ہے۔ تو وہ لا الہ کے قائل نہیں تھے، کوئی بھی مشرک لا الہ نہیں کہتا تھا، لیکن الا اللہ ضرور کہتے تھے جس وقت قرآن نازل ہوا تھا۔ آج بھی ہم لوگوں کا بہت ساتھ رہا ہے، نان مسلمز کا ہمارا کافی ساتھ رہا ہے ان کا، تو ہم انہیں بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک اللہ کے وہ بھی قائل ہیں، وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دیگر مذاہب کی کتابوں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ یہاں تک کہ پارسی وغیرہ بھی ہیں، ایک اللہ کے قائل سب ہیں کہ مطلب ایک بڑا اللہ ہے، مطلب ایک بڑی جو ہے ملکیت کا مالک ایک اللہ ہے، اور باقی چھوٹے چھوٹے جو ہیں اس کی ملکیت میں، وہ بھی سب اس کی ملکیت میں ہیں، اسی کے دیے ہوئے اختیار سے اور بھی بہت سارے مالک ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ تو بہرحال تو یہاں پر ہمیں یہ سوچنے کی بات ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ایک ہی تھی، وہ یہ تھی لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور انہوں نے یہ درس توحید ڈٹ کر کس طرح دی اپنے قوم تک، یعنی ڈٹ کر یہ پیغام انہوں نے پہنچایا۔ مشرکین بہت برا مانتے تھے، لیکن وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ بالکل بھی نہیں اس سے جو ہے گھبرائے کہ ہمارا قوم سے کس طرح مقابلہ ہوگا اور کس طرح ہم ان سے مقابلہ کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک گروہ ہوتا تھا وہ چھوٹا ہوتا تھا اور ظاہر لحاظ سے کمزور بھی ہوتا تھا، اور جو اس کے علاوہ تھے مشرکین کے جو گروہ تھے وہ بہت ہی زیادہ یعنی مضبوط ہوتے تھے اور بہت بڑے ہوتے تھے۔ بہرحال ابھی آپ لا الہ کی بات کریں تو لا الہ میں جتنے بھی معبودان باطل، ٹھیک ہے، جتنے بھی یعنی جن کی بھی پوجا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، چاہے ان کے پجاری ہوں اور چاہے جن کی پوجا ہو رہی ہو،
ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں جتنے بھی معبودان باطل ہیں، جتنے بھی طاغوت ہیں، طواغیت ہیں، جن کی بھی پرستش ہو رہی ہے، جن کی بھی پوجا ہو رہی ہے، چاہے وہ بت پرستی کی صورت میں ہو رہی ہے، چاہے وہ قبر پرستی کی صورت میں ہو رہی ہے، یا غلو پرستی کی، جیسے بہت سے لوگ اپنے استاد کی، امام صاحب کی، پیر صاحب کی، مولانا صاحب کی، یا اپنے کسی کو بزرگ بنا لیا، خود ساختہ بزرگ، یہ بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی، یا کسی کو اپنا ایک خود ساختہ ولی بنا لیا کہ یہ ہمارے ولی ہیں، ان کی جس طرح کی بھی وہ یعنی ان کی پوجا کر رہے ہیں، سب سے پہلے ان کا رد کر دینا ہے۔ کیوں رد کر دینا ہے؟ کہ ہمارا خالق و مالک صرف اور صرف ایک ہے، سب اسی کے انڈر میں ہیں، اور ہر طرح کی حاجت روائی اور مشکل کشائی سب اسی کے اختیار میں ہے۔ یعنی کوئی بھی ہماری حاجت روائی نہیں کر سکتا، کوئی ہماری مشکل کشائی نہیں کر سکتا، کسی کو بھی قانون سازی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس پر ہم آپ کو ایک آیت سنائیں گے قرآن مجید کی، بہت ساری آیات ہیں ویسے، لیکن ابھی تو ہم جو بات کر رہے ہیں اسی کی بات ہوگی۔ اور معبودان باطل کے پجاریوں کا انکار کرنا ہمارے لیے لازمی ہے، یعنی جو کسی باطل معبود کا انکار نہ کرے، باطل معبود، ٹھیک ہے، جو خواہ بنا ہوا ہے، خواہ اونچی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، کس لیے بیٹھے ہوئے بھائی اونچی کرسی پہ؟ آپ مثال دیجئے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کبھی الگ سے کوئی ان کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیٹ رکھی گئی؟ کوئی آپ کے لیے کرسی رکھی گئی الگ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو یہ آپ کا حق تھا، آپ بیٹھنے کے، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ یعنی حق دیا تھا، کیونکہ آپ نبی تھے، باقی سب امتی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں بیٹھے، سوائے خطبے کے لیے جو آپ کا ممبر بنا تھا، بس وہی، اس کے علاوہ نہیں۔ یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی کام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں حصہ لیتے۔ یہی نہیں بلکہ جب جنگ احزاب میں جب ایک خندق کھودی گئی تھی تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدائی میں حصہ لیا تھا، اس یعنی خندق کے کھودنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ذرا غور کر لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پجاری ہیں کہ نہیں، اپنے آپ کو پجوا رہے ہیں کہ نہیں پجوا رہے ہیں، کیوں حصہ نہیں لیتے؟ ایک بہت سارے مریدین بنائے ہوتے ہیں اور خود ایک الگ سے ان کی شخصیت ہوتی ہے، باقی سب مریدین وہ جھتے ہوئے ہوتے ہیں ان کی خدمت میں۔ تو مشرکین کا بھی یہی حال تھا، بہرحال ان کا حال یہ تھا کہ اللہ اللہ کرتے تھے وہ، اور اللہ کو صرف ایسے ہی نہیں مانتے تھے بلکہ واضح الفاظ میں خالق کائنات کا اقرار کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ایک معاملہ تھا کیا کہ واسطے ہوتے تھے، بیچ میں وسیلے ہوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوا کرتی، وہ وجہ بھی قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم جو ہے ہمارے ڈائریکٹ جو ہے اللہ تک رسائی نہیں ہو سکتی، یہ واسطے اور وسیلے جو ہیں یہ ہمیں اللہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم چھت پہ چڑھنے کے لیے ہمیں سیڑھی چاہیے ہوتی ہے، ڈائریکٹ ہم سے چھت پہ نہیں چڑھ سکتے، تو اسی طریقے سے ہمیں اللہ تک پہنچانے کے لیے ان کی ضرورت ہے۔ ان کا اللہ کا ماننا یہی تھا کہ واسطے وسیلے کے بغیر ہم اللہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے بھی آج بہت سے اکثر لوگ ایسے ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے مگر وہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ایک سوالیہ انداز میں پوچھا ہے۔ ایک سورہ زخرف میں اللہ نے سوال کیا، فرمایا کہ وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، یعنی یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اور اگر آپ ان سے پوچھئے، وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں، پوچھیں ان لوگوں سے، یعنی جو لوگ کفار ہیں، وہاں بات ان کی ہو رہی نا، ہم یعنی ضمیر ان کی کفار کی طرف جا رہی ہے، کہ اگر ان سے آپ سوال کریں، پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا، خود انہی کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لام پہلے تاکید کے لیے بھی ہے، آخر میں نون مشدد بھی ہے ثقیلہ، تو یعنی وہ لازمی ضرور کہیں گے
کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر یہ کدھر بہک رہے ہیں، پھر یہ یعنی بہکنے کی بھٹکنے کی وجہ کیا ہے؟ پھر آگے اللہ نے ایک جگہ سورہ یونس میں فرمایا قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون۔ قل، آپ پوچھئے ان سے، آپ ان سے کہیے کہ تمہیں کون ہے جو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ آسمان یعنی اوپر سے جو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، تو تمہیں کون دیتا ہے رزق؟ تمہیں من یرزقکم، تمہیں کون رزق پہنچاتا ہے؟ اور کان اور آنکھیں جو ہیں، یا آنکھوں کا اور کان کا مالک کون ہے؟ امن یملکو، کس کی ملکیت میں ہے؟ سمع والابصارا، یہ بصارت اور یہ سماعت کس کے اختیار میں ہے؟ کون ہے جو مردے سے زندہ کو اور زندے سے اور مردے کو کون ہے جو یخرج الحیہ، نکالتا ہے حی سے، من المیت، زندے کو، میں مردے سے نکالتا ہے زندے کو، اور زندے کو نکالتا ہے مردے سے۔ کون نکالتا ہے یہ؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ کون نکالتا ہے اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو یہ کیا کہیں گے؟ فوراً کہیں گے، تو یہ فوراً کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، تو تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا؟ یعنی سب کچھ تو تم مان رہے ہو، اس کے باوجود بھی تمہارا حال یہ ہے کہ تمہیں یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہے ہو۔ پھر فرمایا سورہ مومنون میں آپ وہ بھی سنیے، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون اللہ، سیقولون للہ، فرمایا سیقولون للہ، قل افلا تذکرون۔ اے نبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے، ومن فیہا، جو کچھ اس میں ہے، یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ اگر تمہیں معلوم ہے، اگر تمہیں کچھ پتہ ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ جانتے ہو، اگر اندھے بہرے نہیں ہو تو بتاؤ تو صحیح طرح، اگر تم کو کچھ معلوم ہے، کچھ جانتے ہو تو بتاؤ کس کی ملکیت میں ہے، کون ہے اس کا مالک؟ تو کیا کہیں گے؟ فوراً جواب دیں گے، سین ہے نا، سیقولون للہ، سیقولون للہ، صحیح، یعنی فوراً کہیں گے کہ اللہ ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے۔ قل افلا تذکرون، کہہ دیجئے پھر تم غور کیوں نہیں کرتے، تم تذکیر کیوں نہیں کرتے، تم یعنی غور و فکر، غور و تدبر کیوں نہیں کرتے، تم ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ کیا اس کے باوجود بھی تمہیں ایسی حرکتیں زیب دیتی ہیں؟ پھر آگے سورہ مومنون میں مزید فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فانا تسحرون۔ ہر چیز کی بادشاہی کس کے قبضے میں ہے؟ قل من بیدہ، کس کی ملکیت میں ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ ملکوت کل شیء، وہ کہ جو پناہ دیتا ہے، وہو یجیر ولا یجار، وہ جو پناہ دیتا ہے، جو کہ پناہ دیتا ہے، اور اس کے خلاف، اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو پناہ نہ دینے کا ارادہ کر لیا تو کوئی اسے پناہ نہیں دلا سکتا، کوئی اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کا ولی تو اللہ کی بات مان کر بنتا ہے نا، نہ کہ اللہ کا ولی اس لیے بن جاتا ہے کہ اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے، کیسے بن سکتا ہے؟ ولا یجارو، اور کوئی اس کے مقابلے میں پناہ دینے والا نہیں ہے، علیہ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم کو کچھ معلوم ہے، اگر تمہیں کچھ پتہ ہے، ان کنتم تعلمون، کہیں گے اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اللہ ہی کا یہ حق ہے۔ کیا کہیں گے؟ سیقولون للہ قل فانا تسحرون، تو آپ کہہ دیں کہ پھر کیسے تم بہکائے جا رہے ہو، کہاں سے بہکائے جاتے ہو، کدھر سے تم بھٹک جاتے ہو، کہاں؟ یعنی یہ سب کچھ ماننے کے باوجود بھی تمہارا حال یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ایک دو آیتیں ہوں تو انسان بتائے بھی، قرآن پاک بھرا پڑا ہے۔ ابھی ہم الا اللہ کی تو بعد میں بات کریں گے، ابھی لا الہ الا اللہ کی تو آپ پہلے، یعنی سب کا انکار کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک سب کا انکار نہیں کریں گے، الا اللہ کہنا کچھ بھی نفع نہیں دے گا۔ ایک دفعہ نہیں، 100 دفعہ کہو لا الہ الا اللہ، نہیں نفع دے گا یہ۔
100 دفعہ کہو محمد رسول اللہ، جب تک ان کو سب سے بڑھ کر نہیں مانو گے، جب تک ان کے فرمان کو یہ نہیں کہو گے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب تک کہ ان کے اسوے کو سب سے بہتر نہیں مانو گے، اور جب تک وہ ان کے اسوے پر عمل نہیں کرو گے، ہر ایک کے اسوے کو چھوڑ کر، جب تک کہ بات نہیں بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہم کون سی بات کریں، کس طرح سے اپنے آپ کو کس طرح سے راہ راست پر لے کر آئیں، کس طرح سے شیطانی چالوں کو ناکام بنائیں۔ کہ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔